ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم بلسان النبي الأمين الكريم الوسيم اليسير القسيم الرحيم أما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک مرتبہ پر لو دوست الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ انتہائی قابل سد احترام سامعین کرام بحمد اللہ تعالی اج دے سیوان دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دے سلسلے دے اندر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سلسلے دے اندر یہ جڑا محفل مقدسہ دا اہتمام کیتا گیا، انتظام انصرام کیتا گیا، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے بیٹھنا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر کرنا اور جو بھی اسی ذکر و اذکار کریے رب تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، کیونکہ مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با صحابت دا مہینہ ہے۔ اس حوالے دے نال موقع دی مناسبت دے نال بات کیتی جائے تو الحمدللہ تعالیٰ مدگر بھی ہوندی ہے تو یقیناً ہو قابل تاثیر بھی بن جاتی ہے، کیونکہ مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دا یا کہہ لو میلاد دا جی دے اندر میلاد اور ولادت جڑا ایک کو معنی دے اندر استعمال ہوتا ہے، تو حضور دی ولادت با سعادتہ دا مہینہ ہے، مومنین دے واسطے مسلمانہ دے واسطے بہت بڑی ایمانی خوشی دا مہینہ ہے۔ حضرت صاحب بہت اچھے پہرائے دے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اور حضور دی سیرت طیبہ دا آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوصاف جمیلہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے محامد دا حضور دے محاسن دا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے افعال دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اسوہ کاملہ دے متعلق بہت اچھے پہرائے دے اندر گفتگو فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و فہم دے اندر اور برکتہ عطا فرمائے۔ تو بہت ساری نعمتیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائیاں جیسا کہ فرما رہے سن صاحب، لیکن کسے نعمت تھے رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا؟ سبحان اللہ تعالیٰ بہت ساریاں، بلکہ چیلنج فرمایا رب تعالیٰ نے کہ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر اللہ کی نعمتیں تو گننا چاہو تو فرمایا گن نہیں سکتے۔ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیتا تو پھر اسی واقعہ ہی نہیں گن سکتے، لگے رہیے ساری زندگی قیامت کی صبح تک، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار ہو سکتیاں ہرگز نہیں۔ مگر کسی بھی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، مگر کتنی یہ نعمتیں عظیمہ ہیں۔ انسانی اور ایمانی ذہن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نال چیلنج بھی فرمایا کہ گنوہ بلا گن کے بتاؤ، اس باوجود کسی دے احسان نہیں، مگر جدو باری آئی اپنے پیارے محبوب دی، جدو آمینہ دے رات دی، سلطان الانبیاء و خطیب الانبیاء دی، فخر موجودات و خلاصہ کائنات دی، تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، سبحان اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ لفظ احسان بھی عربی دا لفظ ہے اور لفظ مننا بھی عربی دا لفظ ہے، مگر احسان اس مہربانی کو کہا جاتا ہے جس کا ریٹرن دینا بندے کے اختیار میں ہو، جس کا بدلہ انسان چکا سکے، مگر مننا وہ احسان ہوتا ہے کہ انسان زندگی پر شکر کرتا رہے مگر اس کا احسان نہ دے سکے، اس کا بدلہ نہ چکایا جا سکے۔ اللہ نے فرمایا احسان بھی وہ کیا کہ ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہو، سبحان اللہ تعالیٰ۔ یہ خوشیاں مناتے رہو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایمانی خوشی کا اظہار کرتے رہو، لیکن تسی یہ تو خوشی دے اظہار دا حق نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ اے نعمت سارے نعمتاں دا سبب ہے۔
ہوتے تو بڑا قرآن نے آ جانا سی. اگر قرآن نہ آتا، رسول اللہ نہ آتے تو کیا قرآن آ سکتا تھا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کی فضیلت کا سبب کیا ہے؟ رمضان کی فضیلت کا سبب قرآن ہے. رمضان کی عظمت کس لیے؟ اس میں قرآن آیا. سبحان اللہ تعالیٰ. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قدر والی رات ہو گئی، یہ عظمت و بزرگی والی رات ہو گئی. کیوں اسے عظمتیں مل گئی؟ اس لیے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اس میں قرآن آیا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ. جس میں قرآن آئے وہ قدر والی رات ہے. جس مہینے میں آئے فرمایا وہ بھی قدر والا مہینہ ہے. جس میں قرآن آئے وہ بھی عظمت والا مہینہ ہے. اور سبحان اللہ جس میں باعث قرآن آ جائے، جس میں سبب قرآن آ جائے، جس میں صاحب قرآن آ جائے، بلکہ بے شمار، اگر میں شمار کرنے پہ آؤں تو کافی وقت گزر جائے گا. ائمہ دین نے کہا، انہوں نے کہا یہ جو حضور کی آمد کا مہینہ ہے، جو اللہ کے رسول کی آمد کا مہینہ ہے، جو سلطان الانبیاء کی آمد کی مہینہ ہے، جو امام الانبیاء کی آمد اور تشریف آوری کا مہینہ ہے، یہ سب مہینوں کا سردار ہے. حضور آئے تو سب کچھ ملا. بلکہ اقبال نے کہا، صاحب علم لوگ تشریف فرمائے، اقبال نے کہا وہ یہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ارے چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا اس آقا اسی نام سے ہے. سبحان اللہ تعالیٰ. بلکہ حدیث پاک کے آیا عرش بھی ہلیا. جو رب تعالیٰ نے عرش بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں کو فرمایا تے کلمہ لکھ دیو، میرے محبوب دے نام والا کلمہ. سبحان اللہ. اے نام دے اندر ہی سکون ہے. جدو اے نام پاک عرش عالم تے لکھیا گیا الحمدللہ انہوں بھی سکون آ گیا. لفظ ساری زندگی عیسائی پڑھ لو، کوئی ساری زندگی انہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھائی ہو، مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا. مسلمان تب ہی ہوگا جب وہ پڑھے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. بے شمار قرآن کریم کی آیات میں کدھر اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہانوں کی رحمت بنا کر. رحمت دے کے نہیں بھیجا. ماں کو اللہ نے رحم و کرم دیتا، رحمت دیتی، باپ کو رحمت دیتی، استاد کو رحمت دے دیتی، مگر سبحان اللہ اگر دیکھیں یہ کسی نے مہربانی فلاں نے کی تھی، مہربانی کا کوئی وجود نہیں، رحمت کا کوئی وجود نہیں فرمایا یہ اللہ رحمت للعالمین، رحمت کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر رحمت دیکھنا چاہتے ہو مجسم تو مصطفیٰ کو دیکھو. اگر فضل الہی فضل خدا اگر مجسم دیکھنا چاہتے ہو تو وجود مصطفیٰ کو دیکھو. یہ سراپا رحمت بن کے آئے. فرمایا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے. کدھر فرمایا من اللہ علی المؤمنین، مومنین پہ بڑا احسان کیا. وہ جو احسان ہے وہ اس مہینے میں تشریف لے کے آئے. سبحان اللہ تعالیٰ. کتنا پیارا لکھا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، اور یہ خوشی کا مہینہ ہے. الحمدللہ تعالیٰ. میں ایک بات عرض کروں، میلاد حضور کی آمد ہے، اور اگر بچے کی آمد ہو تو خوشی کا مہینہ ہے. شادی ہو جائے تو خوشی ہے، ولیمہ ہو جائے تو خوشی ہے، عقیقہ ہو جائے تو خوشی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، کیونکہ اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے افضل ترین جو نعمت ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا محمد نعمت اللہ، محمد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. علامہ نے کہا تھا نئے خدا ساختے مزگاؤ کر، نئے مپیشے کائنات گندہ کر، کہ یا رسول اللہ نئے خدا ساختے مزگاؤ کر. اسی پنجابی گاواں نو تے گدیاں نو خدا نہیں بنایا، نہ مپیشے کائنات افغندہ سر، اور نہ ہم نے جادوگروں اور کاہنوں اور جوگیوں کے آگے اپنے سر جھکائے ہیں. کیوں نہیں جھکائے؟ لوگ تو آج دکھائے کی پوجا کرتے ہیں. کوئی بندروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی گدھوں کی پوجا کرتا ہے. اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ نعم پیشے ظاہرہ افغندہ سر، ہم نے کسی کے آگے سر نہیں جھکائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ای حماد لطف بے پایان کشت. یا رسول اللہ تو اڈا ہی احسان ہے کہ تسا آ کے کتا کو اٹھا کے
ایک خدا وحدہ لا شریک دے کے سجدہ ریز کر دیتا، جہنم والے جاندیاں نو جنت وال موڑ دیتا. سبحان اللہ تعالی. ماتا رانیاں اور ٹھاکراں دے آگے سجدے کرنے والے نو اللہ دی پہچان کروائی. سبحان اللہ تعالی. احسان عظیم اللہ دا احسان ہے کہ انہیں اپنا محبوب بھیجیا، اور محبوب دا احسان ہے کہ محبوب نے سانو سیدھے رستے تے ڈال دیتا. قربان جائیے. الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرنا جتنے بھی سارے آفیسر نے یا سرکاری طور پہ جڑے احباب اختیار نے یہ اجازت عطا فرمائی سانو کہ الحمدللہ تعالیٰ کی دفترہ دے اندر سرکاری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مہینہ میلاد دے اندر آقا کونین دا ذکر خیر کریے. اللہ کو خدا جانے، یہ رب ہی جانتا ہے اسے اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. سبحان اللہ. فرماتا ہے ایک بار درود پڑھو میرے محبوب پہ میں 10 رحمتیں نازل کروں گا. سانو بڑھایا سانو کو آوے السلام علیکم اسی انہوں 10-12 جواب دئیے. ایک دی ہویا ایسا نہیں ہوتا نہ یہ دا ہوگا ایک باری سلام فرما تسی بہتر جواب دے دو. کوئی کہے السلام علیکم تسی کہو رحمت اللہ وبرکاتہ اگو بہتر جواب دیو. مگر قربان جائیے اللہ نو اپنے محبوب نے کتنا پیار ہے. ایک باری میرے محبوب دا ذکر کرو. من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ. فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود پڑے گا میرا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. قربان جائیں. اور سیرت بھی حضور کی سبحان اللہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حضور کی سیرت اپنائے، سیرت پہ عمل. لیکن سیرت اپنانے کی چیز ہے، میلاد بنانے کی چیز ہے، میلاد سیلیبریٹ کرنے کی چیز ہے. اور یہ جو مہینہ ہے یہ ایمانی خوشی کا مہینہ ہے. اللہ نے جو احسان کیا اس خوشی کا اظہار کیا جائے. اور پھر میں عرض کراں اللہ نے کدھر فرمایا فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. ذکر دا معنی یاد کرنا، ذکر دا معنی یاد رکھنا، ذکر دا معنی تذکرہ کرنا. مگر ناری اللہ تعالیٰ نے اگے بھی فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. فرمایا اپنے رب کی نعمت کو اتھے بھی یاد کرو. مگر تحدیث اور ذکر میں فرق یہ ہے کہ ذکر اکیلے بھی ہو سکتا ہے، مگر تحدیث جو ہے تحدیث کا معنی چرچے سے ذکر کر دیا جائے. جتنی نعمت محدود ہوئے گی. فرض کرو ایک بندے تے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ علیحدگی اللہ خلوت کے اندر ذکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. دعا دیا دے یہ نعمت نازل ہو گئی میاں بیوی شکر کرنے اندر جڑا کے یہ سارے ٹبر تے ہو گئی نعمت اللہ کی نازل. فرض ہے کہ سارے گھر والے اللہ کا شکر کرن، سارے مل کے کرن، سجدہ ریز ہو خدا تعالیٰ کا شکر بجا لیا. لیکن اگر ایسی نعمت مل جائے جدی افادیت پوری قوم نو پہنچے تو پوری قوم سے شکر واجب ہو جاتا ہے. مگر اگر ایسی نعمت مل جائے جنہیں بارے اللہ فرماتے ہوئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ نعمت جو ہے عالمین کے لیے ہے تو عالمین کے فرض بنتا ہے نعمت کا چرچا کرن، ایمانی خوشی کا اظہار کیتا جائے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک کے علماء تشریف فرما کے کتاب النکاح کے اندر کہ آقا کونین جدو تشریف لے کے آئے نا ابو لہب دی مذمت کے اندر قرآن کریم کی سپیشل ایک سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب. انہیں حضور والا کر کے انگلی اٹھائی استغفر اللہ توحید کی تھی حضور دی. اللہ تعالیٰ وہ رب تعالیٰ جلال چھا گیا. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. انہیں ایک انگلی اٹھائی اللہ نے فرمایا ظالمہ تیرے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جا. مذمت قرآن آ گیا. قرآن کو دی مذمت اللہ نے لعنت بھیجی ہو دیتے. مگر وہ ابو لہب انہیں اپنی لونڈی نو سویبہ نو ایک یہاں تھی چونکہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنا ولادت تو پہلے بڑا دکھ سی سارے بھائیوں نو چونکہ اسلام تو نہیں ہے بڑا انہوں نے دکھ سی بھائیوں نو دعا کرتے تھے ساڈے مرحوم بھائی کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرما دے. اپنی لونڈی سویبہ بخاری ہے کسی بات لونڈی سویبہ نو کیا جا جا کے آمنا دے نیڑے نیڑے رہا کرتے تھے راؤ دی خدمت کریا کر. میں پنجابی چرچ کر رہا وہ سویبہ دی ڈیوٹی لگا دیتی. انہیں کہا جدو کو اللہ جدو کو بچہ ہوگے تو مینوں آ کے اطلاع دوی جے تے ہویا پتر کیونکہ میرا مرحوم بھائی سی عبداللہ یہ بیٹا ہویا میرے گھر بھتیجا پیدا ہویا تے میں تینوں بڑا انعام دیا گا. لوڈی سی غلامہ خاتمہ خوش ہو گئی. اور صبح شام حضرت آمنہ دے کر پھیرا رکھن لگ پئی. یہ خوشی کی خبر اپنے سردار کو جا کے سناواں. جب وقت آیا امام الانبیاء دنیا تے تشریف لائے. اور ایک بات یاد رکھیں جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر سے نبی آتا ہے، وہ اللہ کے علم میں نبی ہوتا ہے. اور جسے اللہ نے نبی بنانا ہو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے. نبی نبی ہی پیدا ہوتا ہے.
یہ نہیں کہ دنیا میں آیا بچہ ہو تو نبی نہیں، اعلان نبوت 40 سال کے بعد کرتا ہے، خدا کے علم میں وہ نبی ہوتا ہے، اللہ نہیں جانتا ہے کل خدا اعلان نبوت میں تو کروانا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ نال وہ دی حفاظت، وہ دے کردار دی، وہ دے افعال دی، اللہ تعالیٰ وہ دی زندگی دی حفاظت فرماتا ہے۔ حضور آئے تو صحابہ کو پتہ لگا، دوڑ دی سردار کھل گئی اپنے کو، کہنے لگی سردار تینوں مبارک ہوئے، تیرے گھر بھتیجا ہویا ہے، کہ بھتیجا بھی یہ ہو جا ہویا ہے، پورے مکے سے جدا بچہ ہی کبھی نہیں پیدا ہویا، سبحان اللہ تعالیٰ۔ جس نے اٹھیا اچھل کے، سردار مکہ سی چودھری بندہ سی، اچھل کے اٹھیا کہنے لگا حرام تو کیا صویبہ، یا صویبہ میں نے اسی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا۔ جب تو مر گیا، بخاری دی حدیث پاک کے خواب انہوں ویکھیا، وہ دے بھائی نے حضرت عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے نے ویکھیا، انہوں نے کہا ماذا لقیتا، فنا کیا علی خالد، اور قربان جائیے حضرت امام بخاری دے میں ذوق تو قربان جاواں، امام بخاری جڑے نے اس کسے ضعیف جڑی ہے راوی دی روایت نہیں لیندے، ایک درجہ صحیح دا، بڑی اتھینٹک حدیث مبارکہ بخاری 2513 حدیث پاک میں بخاری شریف دے اندر، اور قرآن کریم تو بعد درجہ بخاری دا علماء حق جڑے نے وہ دیندے نے۔ اس بخاری شریف نے آپ نے خواب دا واقعہ لکھ دیتا، حضرت عباس نے پوچھا کی گزر رہی ہے، انہوں نے کہا بڑا برا حال ہے، عذاب اچھا، مگر جدو اللہ غیر انی سقیت و فی حاضی بیقاقت سوائبہ، مگر فرمایا جدو سووا کا دن ہوندا ہے نا کہ جیڑی میں انگلی دے اشارے نال سویبہ کو آزاد کیتا سی، اس انگلی دے وچوں مینوں خوراک ملدی ہے۔ رسول اللہ جدو دنیا تے حالانکہ ادوں ویل نہیں پتا کہ رسول نے وہ دے زندگی دے اندر حضور نے اعلان نبوت فرمایا، انہیں ایمان نہیں لے کے آیا، وہ دی مذمت وچ قرآن نازل ہویا، علماء حق اج تو 900 سال پہلے دی جڑیاں کتب سیرت لکھیاں ہوئی ہیں انہاں دے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر دا ہر اعمال غارت کر دینا ہے، وہ دے جڑے نیک اعمال نے وہ دا اجر و ثواب اللہ اس بدلے دے اندر دنیا تے دے دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مال اضافہ کر دینا ہے، عزت اللہ اور دے دینا ہے، لیکن آخرت دے اندر کافر دا اجر مل سکتا، آخر وہ اللہ تعالیٰ اڑا دینا وہ دے اعمال سارے آ دینا۔ سارے بڑے بڑے کفار نے بھی کیتے، جس طرح گلاب دیوی نے ہسپتال بنایا، جناب وہ سکھ سی ہندو سی گنگا رام نے بنایا، اچھے اعمال کرتے کفار بھی کرتے نہیں، لیکن انہاں دے اچھے اعمال دا صلہ دنیا تے دے دیتا جاتا، آخر واسطے نہیں رکھیا جاتا۔ مسلمان دا مومن دے اللہ تعالیٰ اعمال کو آخرت واسطے رکھ لیتا، سبحان اللہ تعالیٰ، لیکن کافر کو نہیں۔ مگر علماء حق کے فرماتے ہیں کہ کافر دا ہر نیک عمل ضائع، مگر جیڑا نیک عمل انہیں کچھ چٹ دی چٹ واسطے محمد الرسول اللہ دے حوالے نال کیتا ہوئے، اللہ انہوں ضائع نہیں کرتا۔ ابو لہب والی روایت کو یہ کرے کافر حالانکہ وہ نماز بھی نہیں، نماز دا انکاری، قرآن ہو نہیں جانتا، روزہ ہو نہیں رکھتا، قربانی ہو نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، اسلام کو نہیں مانتا، توحید کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، مگر یہ باوجود کافر کے سب عمل برباد ضائع کر دیے جاتے ہیں، مگر جو اس کا عمل نسبت مصطفیٰ کے حوالے سے ہو اس کا انہیں اجر دیا جائے گا۔ یہ دوسرے پاس ہے مومن کا ہر نیک عمل قبول ہے، ہر نیک عمل قبول، تے مومن بھی کہڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، میرے آقا نے فرمایا افضل الخلق بعد الانبیاء، فرمایا نبیوں کے بعد اگر سب سے اونچا کسی کا درجہ ہے تو وہ میرا صدیق ہے۔ اور عمر کے بارے فرمایا لو کان النبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو فرمایا عمر ختم خطاب کو نبوت ملتی۔ یہ حضور کی بارگاہ میں ہے، حضور کی بارگاہ میں کسی معاملے پہ تکرار ہو گئی، سیدنا صدیق عمر کی بخاری کی حدیث پاک ہے، انہاں دی آواز تھوڑی جی حضور دی آواز تو اچھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کریم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کنوں اللہ تعالیٰ چیلنج فرما رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے صدیق عمر کو، آواز تھوڑی جی اونچی ہو گئی، اللہ فرمایا اگر میرے معبود کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو یاد رکھنا تحبط اعمالکم، میں تمہارے سارے عمل حبط کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ کیوں؟ صدیق و فاروق نے نماز دا انکار کیتا سی، روزے دا انکار ہونا ورگیاں کنا پڑھتیاں ہیں، صحابی رسول حج دا انکار کیتا ہے، ہرگز نہیں، قربانی دا انکار کیتا ہے، زکات دا انکار کیتا ہے، کسی فرض دا انکار کیتا ہے، ہرگز نہیں۔ یا اللہ پھر سارے
سمجھے نہیں ایمان تے میرے محبوب دی محبت و تعظیم دا نہ ہے نمازا تو بغیر چارہ کار دے روزے نادوسی فرائض نادوسی مگر ایک قابل قبول تانے نے مصطفیٰ دی محبت میں شامل تھے لا یؤمن احدکم بخاری کی حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون حبا الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں محمد رسول اللہ تمہیں تمہارے ماں باپ سے تمہارے بیٹوں سے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میں پیارا نہ ہو جاؤں سبحان اللہ صرف اطاعت کا نام محبت نہیں یہ یاد رکھنا صرف اطاعت کا نام محبت نہیں ہے اطاعت تو مجبوراً بھی کی جاتی ہے فرض کرو کوئی افسر نے آفیسر نے انہوں کا کوئی خادم نے نوکر اطاعت سے کر رہا ہے ممکن ہے بچوں خلاف ہو گئے ممکن ہے بچوں خلاف اطاعت جو ہے وہ محبت کی دلیل نہیں ہاں محبت ہو تو پھر اطاعت چھوٹتی نہیں ہے یہ ضرور ہے محبت ہو گئے تو پھر اطاعت نہیں چھوٹتی محبت اور چیز اگر اطاعت ہی محبت ہوتی تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے اور آپ کے آقا تشریف فرما ہے ایک بندہ ہے ابو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں سرکار دو عالم مالک اور یہ اللہ اور رسول کی رضا ہے اللہ رسول ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے میں یہ کہ رسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کو مانا ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے ذاتیں دو ہیں مگر ناراضگی بھی ایک ہے ذاتیں دو ہیں اطاع ایک ہے ذاتیں دو ہیں ارادہ ایک ہے من یطع اللہ ورسولہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ فرمایا یہ میرے محبوب تو ہوائے نفس سے بولتے ہی نہیں ہے یہ تب بولتے ہیں جب میں کہتا ہوں یہ میری رضا سے بولتے ہیں ان کی رضا میری رضا اور میری رضا جو ہے وہ ان کی رضا ہے اسی کسی نال عدل و انصاف کے خلاف کرا کے گناہگار ہاں اللہ رسول نو اختیار ہے جنوں جو مرضی دے دے بخاری یہ حدیث پاک حضور با مختصر کرنا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں فرمایا کہ بندہ آیا آ کے کہنے لگا اتق اللہ یا محمد یہ تھے یا محمد اللہ سے ڈرو اور عدل کرو استغفر اللہ یا رب اللہ حضور دے چہرے مبارک تے جلال آیا فرمایا تیری نت خاک آلود ہو جائے آسمان دے تھلے میرے نالوں بڑا منصب تینوں کیڑا ملے گا سیدنا خالد بن ولید بیٹھے سن آپ نے تلوار کھینچی رسول اللہ نے بازو کو پھڑیا حضور نے فرمایا کی کرن لگا عرض کیتی یا رسول اللہ میں دی گردن اڑا دیا انہیں تہاڈی بارگاہ شان وچ گستاخی کیتی ہے تانوں کیا عدل کرو آقا کونین نے فرمایا کہیں کچھ نہ یخرج فیکم قوم حضور نے فرمایا پانے چکا آخر زمانے سے قوم میں صرف یہ کر رہا کہ نماز روزہ حج زکات حوالے خدا اپنی جگہ لیکن محبت کچھ اور چیز ہے محبت اور چیز اس کا مطلب ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اور رسول اللہ نے محبت نہیں جڑا روزہ نہیں رکھتا محبت تے کہتی چیز ہے کہ فطری طور پہ اللہ تعالی نے ہر مسلمان کے دل پہ ڈال دی بے نماز بھی ہوئے گا بدعمل بھی ہوئے گا مگر اللہ رسول کی توہین سننے لگا ہر کدی ایسا ہو سکتا ہاں رسول اللہ نے فرمایا توبہ ہوگی تحقرون صلاتکم وصلاتہم وصیامکم وصیامہم وعملکم وعملہم حضور نے فرمایا جب تم ان کی نمازیں دیکھو گے تو تم کہو گے کہ نمازیں تو یہ پڑھتے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری نمازیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب ان کے روزے دیکھو گے تم خود کہو گے ان کے روزے ہمارے روزوں سے اچھے ہیں جب ان کے عمل دیکھو گے تم کہو گے ان کے اعمال ہمارے اعمال سے کئی درجے اچھے ہیں حضور نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم فرمایا وہ قرآن بھی بہت پڑھیں گے لا یجاوز حناجرہم مگر فرمایا وہ حلق سے نیچے نہیں ہوگا ان کے دل ایمان سے خالی ہوں گے فرمایا ایسی قوم ہوگی کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے ان کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے اپنے عملوں کو حقیر جانو گے وہ بات قرآن سے کریں گے وہ بات حدیث سے کریں گے مگر لا یجاوز حناجرہم فرمایا ان کا ایمان گلے سے اوپر ہوگا نیچے نہیں جائے گا اس کا مطلب ہے نماز بھی جڑی ہے وہ علامت ایمان نہیں اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نماز عبادت ضرور ہے مگر علامت ایمان نہیں روزہ عبادت ضرور ہے مگر علامت ایمان نہیں حج زکات جو بھی حوالے اپنا نے یہ علامت ایمان نہیں محبت رسول جڑی ہے ایک امانت ایک علامت ایمان بھی ہے ضمانت ایمان بھی ہے حضور نے کہا اگر کوئی نماز چھڑتا ہے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر
اس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، مگر نماز وہ ہو جس میں محبت مصطفیٰ بھی شامل ہو، پھیکی نماز نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کرتے صحابیہ کریم عرض کی تھی بتساعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما عادت لہا، بخاری کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عرض کی تھی لا صلاۃ ولا قیامہ لا شیء یا رسول اللہ، کیا رسول اللہ نہ تو کوئی نمازیں ہیں نہ کوئی روزے؟ صحابی رسول سی نماز کا تارک نہیں نہ ہو سکتا، نمازاں بھی پڑھتے ہوں گے روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن یہ باوجود مان نمازاں تے نہیں آئے گا، پڑھتے ضرور سر مان دی۔ حضور نے فرمایا پھر مان کے دی بات پہ عرض کی تھی انی احب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا انت ما من احببتا، فرمایا جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اے حضور کا ذکر خیر کرنا، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، فرمایا محبت کی یہ علامت ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کا ذکر زبان پہ آ جاتا ہے، اس کا ذکر زبان پہ۔ اس مہینے کے اندر الحمدللہ تعالی مسلمان مومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آقا کون جتنی جتنی محبتیں سیرت النبی کانفرنساں ہو رہی ہیں، میلاد النبی کانفرنساں ہو رہی ہیں الحمدللہ تعالی ہر حوالے میں نا، اور اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ بھی ہے، رب تعالیٰ کی طلب بھی ہے کہ جیڑی نعمت میں نہ عطا کی تھی اس نعمت کا چرچا کر دیتا جائے، فاما بنعمت ربک فحدث، اس نعمت کا چرچا کیا جائے۔ اور چونکہ ساری امت سے نعمت مومنین تے اللہ نے احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا مومنین تے اللہ نے احسان فرمایا کہ مومنین کو اپنا رسول دے دیا، مومنین کو اپنا محبوب۔ اور پھر میں عرض کراں گا کہ حضور دی ولادت منانا اور میلاد منانا، یہ حضور دی ولادت دے خوشی دے نال نال اعلان توحید بھی ہے۔ ماشاءاللہ ایک بڑی کوہ سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر کے ختم کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے لوکاں نے زمینی معجزے دیکھے، مردیاں نوں زندہ کر دینے باذن اللہ، اللہ دے حکم نال، گھوڑا آ جاندا ہے، مبروس بس صدا آ جاندا ہے، ہاتھ پھیر دے ٹھیک ہو جاندا ہے، اللہ دے فضل نال۔ اللہ نے آپ کو ایک کمال انبیاء کرام کو معجزے عطا رب تعالیٰ فرما کے بھیجا۔ جے بندہ آ جاندا ہے مادر ذات نوں کوئی حکیم ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا، مگر آپ دے کول آ جاندا ہے، آپ ہاتھ لاندے نے تو جناب ٹھیک ہو جاندا ہے۔ آپ فرماتے نے فرمایا تسی گھروں کھا کے آ جایا کرو، آ کے میرے کولوں پوچھ لیا کرو، اللہ دا قرآن ہے تفصیل اتنی جاندا، میں تانوں دساں گا کھا کے کی ہے جے تے گھر تساں بچایا کی ہے۔ یہ معجزات ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے۔ لوکاں نے دیکھے کہ انا آ جاندا ٹھیک ہو جاندا ہے، کوڑا آ جاندا ٹھیک ہو جاندا ہے، بیمار آ جاندا ٹھیک ہو جاندا ہے، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ آپ فرماتے ہیں چلو قبر تے جا کے فرماتے ہیں قم بسم اللہ اللہ دے حکم نال مردہ کھڑا ہو جاندا ہے۔ انہاں زمینی آپ سے معجزے دیکھے، کمالات دیکھے، انہاں کی کیا؟ انہاں کسی نے کہا ہے اللہ، کسی نے کہا ہے ابن اللہ، اللہ دا بیٹا شرک کرنے لگ پے، ابن اللہ کیا زمینی معجزات دیکھے، مگر میرے اور تواڈے پیارے رسول دے معجزات صرف زمینی نہیں سن، حضور دے آسمانی بھی معجزات سن۔ بخاری دی حدیث پاک ایک صحابی کریم آیا، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، فرمایا کی ہویا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ قحط پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی، میرے آقا کونین نے اللہ دے حضور ہاتھ اٹھائے۔ اب فرماتے نے جی ہاتھ تھلے نہیں سن کیتے کہ حضور دی داڑھی مبارک کی جو پانی دے قطرے گر رہے سن۔ یہ بھی ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ جمعہ بارش ہفتہ اتوار سوموار منگل کو جمعرات پھر جمعہ آ گیا، پھر صحابی آیا، بخاری دی حدیث پاک عرض کی تھی یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے، فرمایا تو پچھلے جمعے بھی آندا ہے، اس جمعے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ پچھلے جمعے تے اور نال ہلاک ہو گیا سن، گرمی نال قحط سالی نال، یا رسول اللہ پانی مکان ٹہن لگ پہ، گلیاں تے پانی کھڑا ہے، چارہ سبزہ فصلہ تباہ و برباد ہو لگ پیا، میرے اور تواڈے نے پھر رسول نے ہاتھ اٹھا دیتے۔ عرض کی کہ اللہ ہوا علینا بنا علینا، یا اللہ مدینے دے اوتے نہ وسا تے پاسیاں پاسیاں تے وسا، ارد گرد وسا۔ صحابی کریم فرماندے نے کہ حضور اس طرح انگلی اٹھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمینی معجزات تھے، میرے اور آپ کے رسول کے آسمانی معجزات ہیں۔ حضور ایسے انگلی ہلا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جدھر جدھر حضور کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے بدل پھٹتا جا رہا ہے۔ مدینہ پاک پہ ایک گول دائرہ بن گیا، مدینہ پاک پہ بارش نہیں ہو رہی، ادھر گرد بارش ہو رہی۔ سبحان اللہ تعالیٰ آسمانی معجزات، بدلا سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حکم نو اعلیٰ نے کیا سنا کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، آقا فرش کے عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شہادت
زمینی معجزات عیسیٰ علیہ السلام دے دیکھ کے لوکاں نے ابن اللہ کہہ دیتا، کسی نے کہا اے ہی اللہ ہے، اے ہی خالق و مالک ہے، تے ساڈے نبی پاک دے تے آسمانی معجزات سن۔ خطرہ سی کہ کدھر ایسا نہ ہوئے کوئی اپنی جہالت کے پیش نظر رسول اللہ نہیں خدا مان لے، جدو زمینی معجزات دیکھ کے لوکاں خدا کہہ دیتا، الہ کہہ دیتا، ابن اللہ کہہ دیتا عیسیٰ علیہ السلام کو، خطرہ سی کہ میرے اور تواڈے پیارے نبی دے آسمانی معجزات سن، بلکہ حضور نے چاند نو بھی ہلایا، چاند نو، شق القمر دا معجزہ، سورج نو پھیریا، علی المرتضیٰ دی نماز قضا ہو گئی، میرے نبی نے اللہ دے حضور عرض کی تھی، سورج مڑ کے واپس آ گیا، سبحان اللہ، عرض کی تھی اللہم انا علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ میں یہ گودی جو ستا سا، یہ نماز قضا میری اطاعت وچ بیٹھا سی، یہ واسطے سورج پیچھا کر دے، یہ آسمانی معجزہ۔ تو خطرہ سی جی عیسیٰ علیہ السلام بولنا کیا ابن اللہ یا خدا کیا، ایسا نہ ہوتا کہ کوئی حضور نو بھی اللہ یا باللہ خدا کیا دینا ہے نا، اللہ نے مومنہ دے دلاں وچ ڈالیا، اللہ نے مومنہ دے دلاں وچ ڈالیا کہ میرے محبوب دی ولادت دا دن میلاد مناؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا پیدا نہیں ہوتا، جس کی ولادت منائی جائے وہ مخلوق ہی ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کے باوجود اللہ نے مخلوق، اللہ دے محبوب نے، تو اللہ تعالیٰ دے حضور دعائے، میرا خیال ہے اپنا صحرائی صاحب کو بات بڑی ذرا ڈوبی ہو کے سمجھے چاہیے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو یعنی یہ اعلان حضور کی میلاد مناؤ کے نال نال اعلان توحید بھی ہے کہ خبردار آقا کونین نو اتنے معجزات، پانی مک گیا نا ایک جنگ دے اندر، حضور نے فرمایا میرا تیر کٹ دو جا کے ہوتے، تیر کٹیا پانی بلن لگ پیا، بخاری دی حدیث پاک کے پھر ایک جنگ پانی ختم ہو گیا، حضور نے فرمایا کسی کو لے کٹھا کر کے تھوڑا تھوڑا لے آؤ، جب لے نہ پانی کٹھا حضور نے وچ انگلیاں رکھ دیتی، فرماتے ہیں کہ حضور دیاں 5 انگلیاں جو چشمے ابل رہے سن، کیا تھا معجزہ ہے، خطرہ تھی، کوئی حضور نو خدا ہی نہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ یا باللہ الہ و معبود، انہیں فریفتہ دے صحابہ ہو گیا سن اتنے، ایک دن ایک صحابی کریم کھڑے نے تے کسی دا اونٹ دوڑیا ہوئے آیا، انہیں حضور دے قدماں دے سر رکھ دیتا، عرض کی تھی یا رسول اللہ کی کہہ رہے، حضور نے فرمایا اپنے مالک کی شکایت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کام باتا لیتا ہے، چارہ تھوڑا پاندا ہے، صدقے جاواں میرے نبی ایسے فریاد رس نے ڈگرہ دیاں بھی فریادہ سنتے ہیں۔ وہ مولانا الطاف حسین علی نے کہا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بھرلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، پھر وہ اپنے پرائے کا، میرے نبی نے جب پرایا کا غم کھاتا، آج مسلمان اپنے ذبح کر رہا ہے، اپنے ملاوٹ پھیلا رہے ہیں، اپنے پیٹاں کے اندر زہر اتار رہا ہے، میرے نبی نے درد دیتا ہے بگانے کو کر لایا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ، وہ اونٹ آیا اس لیے انہیں سجدہ کیتا، صدیق اکبر یا کوئی اور صحابی تھا، عرض کیتی یا رسول اللہ یہ انعام بہیمت الانعام، یا رسول اللہ ویسی تو ہم سجدہ کر رہے ہیں، ساڈا حق بہت نہیں پہنچتا، اسی بھی سجدہ کریے، یعنی کمالات مصطفیٰ دیکھ کے، معجزات مصطفیٰ دیکھ کے صحابہ بھی فریفتہ ہوئے، دل کیتا مصطفیٰ کو سجدہ کر لیے، میرے آقا نے فرمایا نا خبردار خدا کے علاوہ سجدہ کسی کو نہیں، اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا فرمایا وہ بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر سجدہ کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بچے معجزات دیکھ کے صحابہ بھی فریفتہ ہوئے، سجدے کیا وعدہ ہو گئے، اللہ نے مومنین دے دلہ چ ڈالیا کہ میرے محبوب دی ولادت مناؤ، میلاد دا چرچا کرو، اس نعمت دا چرچا کرو۔ حضور دے صحابی آئے، انہاں دے وال بکھرے نے، کپڑے تھوڑے جے میلے نے، فرمایا کی گل غریب ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں اللہ کا فضل ہے، فرمایا اللہ کے بندے اللہ کا فضل تجھ پہ نظر آنا چاہیے، پتہ لگے لوگوں کو تیرے تے خود اللہ چھگری کر رہے، کپڑے اچھے بات سوار کے رکھ، یہ اللہ نے عطا کیتا نظر آوے، لوگ تیرے انویت کے کہہ سبحان اللہ بھی ہے اللہ کا فضل ہے، تے کتنا فضل ہے امت کے، فضل علی چوپ کر کے بیٹھ جائیے، اس دن اسی حضور کے وفات کے تذکرے کریے، ہر کے نبی نے بھی عرض کر رہا کوئی اختلاف نہیں، واللہ میں کدی اختلاف، میرے دوست بہت ہی مہربان دوست صحرائی صاحب بیٹھے نے، وہ میرے کہتے ہوتے ہیں تہاڈی مسجد وچ جمعہ پڑھیے، پتہ نہیں لگ رہا کتنا دن سی تے بیٹھے ہوئے ہیں،
کبھی ہٹ نہیں سارے مسلمان بھائی نے اہل حدیث جو بند حضرات جتنے بھی اپنا اپنا مسلک نے اپنے اپنے جناب ذہن نے اسی کسی تے تنقید نہیں کرتے اور کسی تے کیچڑ اچھالنا میں انسان کا کام نہیں ہے مگر میں عرض کر رہا کہ اس دن رسول اللہ تشریف لے آئے یقیناً خوشی کا موقع ہے موقع کی مناسبت دینا مہینے بھی دیکھو کیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی یہ خوشی ہے اتنی بڑی نعمت اور جنہیں آیا ساری نعمتیں مل گئی قرآن ملیا رمضان ملیا ایمان بلکہ خود رحمان ملیا بلکہ خود رحمان آنا نے کیا یہ رضا احمد پاک کا فیض ہے ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے کنو پتا نہیں خدا بھی یکایک ہوئی رحمت حق و حضرت بڑا جانب ابو قبیر صبر رحمت ادا خواہ کے بدھوال کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلوے آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نبی مسیحہ کنو پتا تھی کہ خدا بھی کوئی ہے اللہ یاد باللہ تفر اللہ یہ پتا ہوگا کہ بتاں دے کتنا نہ چک دے دیوی دیوتاواں تے ماتا رانیاں کے نہ چک دے جڑے رسول اللہ کی غلامی سے نہیں آئے اج بھی دیکھ لو خدا کی قسم گاں پہ صاف کر دی دو تھلے گھاس کر دیندا ہے گاں گوبر کرتی ہے ہندو تھلے سے کر دیندا ہے میرے آقا نے فرمایا جو الذلہ کو والصغار ورامان خاف نہ خالف امری فرمایا جس نے میرا حکم نہ مانا اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی آ گئی یہ اور اسی آئے ہیں نا حضور دی امت سے آ گئے حضور دی غلامی سے آ گئے الحمدللہ تعالی کتنے پر نور چہرے مبارک داڑیاں سونے لباس ٹوپیاں امام علماء تشریف فرمانے نا خانان اچھے لباس نے اچھا کھانے الحمدللہ تعالی پاکیزہ کھانے اللہ نے فرمایا ظالمو جو کسی میرے معبود دی امت سے نہ آئے قیامت تک تواڈے سر کے ڈنگر پیشاب نہ کرتے رہے میرے محمد دا خدا کون کہے یہ ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی آج یہی بتائیں علامہ نے کیا کیا روئے ماں نام مصطفیٰ ہماری جو آبروئے ہیں ہماری جو عزتیں ہیں دنیا میں بھی ہمارا جو ترہ امتیاز ہے وہ رسول اللہ کی محبت اور حضور کی غلام خدا کی قسم قیامت والے دن بھی میرے نبی نے فرمایا 120 صفحہ 120 صفحہ 1,23,999 نبیاں دی اور کیا اور پاڑے اور میرے پیارے نبی کلے حضور کی امت کی 80 صفحہ اور کیا اس دن کی چرچا ساڑھے نبی کا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس امت کا ہی ہوئے گا لیکن صدقہ ایک مصطفیٰ دی آمد کا صدقہ کیلی نعمت خدا کی قسم اپنی سوتیلیاں ماما کے نال لوگ نکاح کر لیندے سورہ نساء اٹھا کے دیکھو سوتیلیاں ماما مگر حضور آئے حضور نے فرمایا تیرے باپ کی وہ بھی بیوی ہے وہ بھی تیری ماں نہ ماں کا احترام سی نہ بیوی کے حقوق سے نہ بہن کا احترام سی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت خدا کی ماں کے قدموں کے تلے ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ تیرا باپ جنت کا درمیانہ بڑا دروازہ ہے اخلاق حضور نے سمجھایا زندگی اچھی زندگی کا ضابطہ میرے نبی نے عطا فرمایا اور یقیناً اس مہینے دے اندر اس مہینے دی 12 تاریخ کو وہ رحمت عالم تشریف لے آئے ساری دنیا حدیث مبارکہ سیرت یا کتابیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے آپ خوشی کی تھی ائمہ دین بڑے بڑے ائمہ دین بیان فرما دینے یہ ستارے زمین کے قریب آ گئے ساری کائنات مہک گئی بجائی پڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شانائی ہوئی فوج ملائی جمع دیر چکھے نین آئی ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت سبحان اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ بھی جھومیا صفا اور مروہ جھومیا کیوں اس دن کائنات دا غم خار آ گیا کائنات دا غم گسار آ گیا رحمت للعالمین آ گئے تو اللہ دے حضور دعائے یہ مبارک اور مقدس مہینہ اور حضور کی ولادت دا دن منات دے نال اللہ سنو اپنے محبوب کریم دی اتباع اور حضور دی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے اللہ سنو ظلم تو ذل و فریب تو دھوکے تو جھوٹ تو اللہ سنو سود تو رشوت تو بچ کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقوش قدوم میں محنت لزوم تے چل کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگیاں بہتر بنا